وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جس کو کوئی دعا کرنے والا مل جائے. بندہ سفر میں ہو، پیچھے کوئی دعا کرنے والا ہو، بندہ دکان پہ ہو، کوئی دعا کرنے والا ہو، بندہ کاروبار کر رہا ہو، کوئی دعا اس کے لیے کر رہا ہو، وہ بندہ خوش نصیب ہے یا نہیں؟ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم فرماتے ہیں روزانہ صبح 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کی خاص ڈیوٹی ہے. 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے اللہم آتے منفقن خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے اسے اور عطا فرما. اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے اس کا مال ختم نہ ہو. اللہم آتے منفقن خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کا مال کبھی ختم نہ ہو. آپ خرچ کر رہے ہیں، فرشتہ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. وہ خوش نصیب ہے جس کو کوئی دعا کرنے والا مل جائے اور جس کو فرشتے مل جائیں دعا کرنے کے لیے. دوسرا فرشتہ دعا کرتے ہیں اللہم آتے ممسکن تلفا، یا اللہ جو بخیل بنے نا، ضرورت کے مقام پر بھی خرچ نہ کرے، اس کا مال ضائع ہو جائے. تو یہ فرشتے کی بد دعا ہوتی ہے اس کے ساتھ جو بخیل بن جائے کہ جہاں ضرورت ہے وہاں بھی خرچ نہیں کرتے. ایک بات تو میں نے یہ عرض کی کہ امت کی خیر خواہی کے لیے، دین کے فروغ کے لیے تھوڑا ہی صحیح آپ اپنے مال کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اور دوسری بات جس پر میں نے زیادہ تر اپنی گفتگو آج پیش کی ہے، احادیث کی روشنی میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں ادب سکھایا ہے. ہم کسی بھی ذی احترام ہستی کے بے ادب نہیں ہیں. اللہ کے سارے نبی حضرت آدم سے لے کے حضور تک ہر نبی کا ادب فرض ہے. کسی نبی کی ادنا بے ادبی بھی جائز نہیں. اسی طرح حضور کے سارے صحابہ کا ادب فرض ہے، اور ان میں خلفائے راشدین کی شان سب سے زیادہ ہے. اور خلفائے راشدین میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سب سے زیادہ ہے. میں اس موقع پر آستانہ عالیہ سیال شریف کے سجادہ نشین خواجہ خواجہ حضرت زینت الاصفیاء قرۃ عیون الاولیاء امیر شریعت خواجہ حمید الدین سیالوی دامت برکاتم العالیہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. گزشتہ دنوں آپ نے اپنے تمام خلفاء کو سیال شریف بلایا، ان سے میٹنگ کی اور ایک سرکلر جاری کیا کہ اپنے آستانوں پر آنے والوں کو اس عقیدے کا پابند بناؤ. وہ سرکلر میرے پاس بھی موجود ہے، کئی علماء کے پاس موجود ہے. حضور پیر سیال نے اس میں فرمایا ہے کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو 1400 سال سے اکابرین امت کا عقیدہ رہا ہے. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو قرآن اور حدیث نے ہمیں دیا ہے. اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ صحابہ میں سب سے بڑے مرتبے والے حضرت صدیق اکبر ہیں، ان کے بعد دوسرا مرتبہ حضرت فاروق اعظم کا ہے، تیسرا مرتبہ حضرت عثمان غنی کا ہے، اور چوتھا مرتبہ حضور حیدر کرار کا ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. میں دوبارہ حضرت امیر شریعت خواجہ حمید الدین سیالوی دامت برکاتم القدسیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے دور حاضر کی ایک اہم ضرورت کو پورا کیا اور اپنے اسلاف کی محنتوں کو بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا. فرمایا جس کا ہمارے ساتھ تعلق ہے اس کا عقیدہ بھی قرآن اور حدیث کے مطابق ہونا چاہیے. سب سے افضل مقام حضرت سیدنا صدیق اکبر، ان کے بعد حضرت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اور یہ بات بھی میں دست بست عرض کروں گا، آپ کے ذریعے کئی لوگوں تک پہنچانا چاہوں گا. پہلے ہوتا تھا جمعے کے خطبے میں چاروں ہستیوں کے نام لیے جاتے تھے، حسنین کریمین کے اسماء مبارکہ لیے جاتے تھے خطبے میں، پھر ہم چھوڑ گئے، یا بعض جگہوں پہ لوگوں نے منع کر دیا، کیونکہ جب ان چاروں کے نام ایک ترتیب سے لیے جاتے تھے اہل سنت کا عقیدہ مضبوط ہوتا.